السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، حاضرین بڑی اسلامی نظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے شعبان کے مہینے کی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا کہ انسان کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہے اور آگے جو آنے والا سفر ہے وہ لمبا سفر ہے کہ جس میں جانے کے بعد انسان کو پھر واپسی نہیں، تو اس سفر کی تیاری ہمیں کرنا ہے، اعمال کے اندر آگے بڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے فرما برداری، اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو لگانا ہے۔ اس کے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، اور نوافل پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، یہ جو مہینہ داخل ہوا ہے شعبان کا مہینہ، یہ بھی بڑا فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جتنا اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے ہیں، کسی اور مہینے میں اتنا کثرت سے آپ روزے نہیں رکھتے کہ اتنا زیادہ رکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں نہ کثرت سے روزہ رکھوں اس مہینے میں، حالانکہ اس مہینے کے اندر بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کثرت سے روزہ رکھتا ہوا دیکھتی ہوں کہ میں سوچنے لگتی کہ آپ کبھی افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، پھر آپ روزہ رکھنا ترک کر دیتے تو میں سوچنے لگتی ہوں کہ آپ روزہ آپ نہیں رکھیں گے۔ تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ مہینہ جو شعبان کا ہے یہ دو معزز محترم فضیلت والوں مہینوں کے درمیان میں ہے۔ ایک رجب کا مہینہ جو محترم مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اور دوسرا رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا مہینہ ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان یہ مہینہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ بہت سارے لوگ اس مہینے سے غفلت برتتے ہیں، اسی طرح غفلت برتتے ہیں جیسے صبح کی نماز پڑھنے سے غفلت برتتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو عصر کی نماز اور عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس سے غافل رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز سے پہلے جو وقت ہے اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ یہ اوقات جو ہے بابرکت اوقات ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اور اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں، ہم نے حدیث کے اندر سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور جو عصر کا وقت ہوتا ہے یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت معزز وقت ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے یومیہ، ہر دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ صبح اور شام
یعنی جو صبح کے آنے والے فرشتے وہ دن بھر کے جو اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، پھر جو شام کو آنے والے فرشتے وہ صبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے محترم بزرگوں، ان اوقات کی ہم اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے بعد فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں، میرے بندوں کو آپ کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے انسان کے احترام اور اس کے اکرام کو بڑھائے۔ وہی فرشتے تھے جب انسان کی خدمت پر اعتراض کیے تھے اور کہا تھا، اے اللہ ہم تو تیری عبادت رات دن کر رہے ہیں، پھر انسان کی بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو جو خلیفہ بنا کر انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی انسان کی اہمیت کو ذکر فرمایا تھا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بنانا چاہتے ہیں فرشتوں کو، اس لیے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو آپ کس حال میں چھوڑ کر آئے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ ہم جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے، تیری اطاعت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، تلاوت میں لگے تھے، تیری عبادت میں ہم نے دیکھا۔ اور جب ہم چھوڑ کر آ رہے تھے تب بھی وہ تیری عبادت میں لگے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تیری اطاعت، تیرے ذکر کر رہے تھے۔ تو فرشتے گواہی دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ان اوقات کا ہم اہتمام کریں۔ اس کی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جو 6 تسبیحات ہیں صبح شام ان کو پڑھا کریں، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، جو اسبوعی ہے، ہفتے میں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اعمال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال، بندوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ جو جمعے کی جو شام رات ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے، تاکہ جب بندے کے اعمال پیش کیے جائے روزے کی حالت میں رہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام بندوں کے اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کیے ہیں، عبادات کیے ہیں، مگر ان لوگوں کے اعمال نہیں قبول کیے جاتے جو شرک کے اندر مبتلا ہو یا قطع رحمی کرنے والے ہو، یعنی رشتہ ناتا کو توڑنے والے ہو، اپنے بھائیوں سے تعلق کو چھوڑنے والے ہو، تو میرے محترم بزرگوں ان کے اعمال قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے فرشتوں سے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے، یعنی اگر کسی نے اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، یعنی ان سے بات چیت کرنا بند کیا ہوا ہے کسی دنیاوی معاملے کے اندر، یا کسی اپنے ایمان والے بھائی سے بات چیت چھوڑ کر رکھا ہے دنیاوی حالات کی وجہ سے، دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ان بندوں کو روکے رکھو، ابھی ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، نہ ان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم صلح کے اندر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا وقت کب ہے، ہم کتنے دن جینے والے ہیں، موت کب آ جائے۔ میرے محترم بزرگ، اس سے ڈرتے ہوئے صلح ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی سے کسی دنیاوی معاملے کے اندر کوئی بھی جھگڑا ہو تو اس جھگڑے کو جلدی سے جلد ختم کر میرے محترم بزرگوں صلح کر لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح کے اندر جو سب سے پہل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی زیادہ قریبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہذا صلح کے اندر، سلام کرنے کے اندر، بات چیت کو بڑھانے کے اندر پہل کیا کریں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، جو سال کے اندر شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور تقدیر کو لکھا جائے، جو لکھی ہوئی تقدیر ہے وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ جو اوقات ہیں بڑی قیمتی اوقات ہیں، تو اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس سے غفلت نہ برتیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنا ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سنیے کہ جب کوئی فتنے کے دور کے اندر
یعنی حالات خوشگوار نہ ہو، فتنہ ہر طرف سے امڑ کر آ رہا ہو، تو ایسے فتنے کے دور کے اندر جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو گویا اس کی عبادت کا اجر اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ یعنی جو ثواب اللہ تبارک و تعالی ہجرت کرنے کا عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے گھر بار، اپنے وطن کو چھوڑ کر بندہ کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، تو اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالی فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت کرنے پر عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے جو قطع تعلق ہے اسے چھوڑے، صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے بھائیوں سے اچھے حسن اخلاق کے ساتھ، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہوئے ان سے معاملہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ساتھی، ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ خیر کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، مگر پھر بھی وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے، وہ میرے ساتھ اچھائی نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو، تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ، اللہ تعالیٰ کی مدد اور فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی جو حمایت ہوگی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو حسن سلوک کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، تو ہم اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، شیخ محترم نے مسئلہ بیان فرمایا جو عام طور پر ہمیں انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر جو نصف شعبان کے بارے میں شب برات کہہ کر مناتے ہیں، تو اس کے بعد شیخ محترم فرمایا اس کے لیے کوئی احادیث صحیحہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو اس کی فضیلت کو بیان فرماتی ہے، مگر اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو لہٰذا اس دن کو مقرر کر کر اس کے اندر عبادت کرنا یا اس کے دن میں روزہ رکھنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ شیخ فرما رہے تھے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، جس کے روزے چھوٹ گئے ہیں، یعنی جو گزشتہ رمضان کے اندر کسی کے روزے چھوٹ گئے ہو، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، ان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا کر لیا کرے۔ خاص طور پر عورتیں، ان کے لیے عذر ہوا کرتا ہے، ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، دوسرا رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ان روزوں کا قضا کر لیا کرے، کیونکہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ جو روزے ہمارے چھوٹ گئے اسے پورا کر لے، مگر جب شعبان کا مہینہ آتا تو شعبان کے مہینے میں ہم ان چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کر لیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، اگر ہمارے کوئی روزہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو تو ان روزوں کو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اس کی قضا کر لیا کرے۔ اور میرے محترم بزرگوں، جیسے یہ اوقات ہیں، ان اوقات کے ہم قدر کرتے ہوئے ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کر لیں، اپنا ایک پروگرام بنا لے کہ ہم رمضان کے مہینے کی پوری قدر کریں گے، اور اپنے اوقات کو ایک اہتمام بنا کر اسے ترتیب دیا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ اوقات ہم گزاریں گے، اور اس مہینے کی بھی میرے محترم بزرگوں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کی عبادت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے نواہی سے، اس کے نافرمانی سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔